دین کی، قرآن کی، تقویٰ کی، بندگی کی ہمیں کوئی چندہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہدایت متقین کے لیے، ہدی للمتقین۔ پھر جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے متقین کے لیے تیار، اعدت للمتقین۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تقویٰ کی روش کتنا آپ اس کو جانتے ہیں اور کتنا آپ متقی تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں دل سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات کے سلسلے میں آج کا موضوع گمراہی کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ بھجوایا کا لفظ میں نے استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ باقی تمام مخلوقات جو ہیں انسان کے علاوہ، اس کا بنیادی تعلق تو اسی دنیا سے ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں، جاندار ہیں یا غیر، پہاڑ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ہم بھی جاندار ہیں، لیکن انسان کا تعلق، یعنی ہمارا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، اس کے بعد ہمیں واپس جانا ہے، واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ دیکھیں، تھوڑا سا اہم ہے یہ مضمون، اور یہ بات بھی اپنی جگہ آپ نوٹ کر لیں کہ ہمارا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مختصر عرصہ ہے زندگی کا، اس کے بعد ہم واپس اپنی جگہ واپس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ سے آئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ایسے تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک نور کا تعلق ہے۔ خیر، بہرحال یہ مضمون زیادہ ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دے دی ہے۔ وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ هُدَاهَا۔ اور دنیا میں انسان کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت دے دی ہے اور مجبور کر دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو بہت ہر مخلوق اپنا کام جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اس کا معنی بھی یہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ ہر چیز اپنا مقصد، یعنی کام کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور مقصد بھی جانتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر چیز کو۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے، ایک میں مثال دے دیتا ہوں، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو اس کو پتہ ہے میں نے شہد بنانا ہے اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے، یعنی اجتماعی طور پہ، اور اس کو اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اوحا ربک الی النحل، اس کی ہدایت اس کو دے دی، ہر چیز کو دی ہے۔ آتا کل شین ہداہا، ہر چیز کو اس کی ہدایت دے دی ہے۔ ویسے یعنی یہ جو شیر ہے، چیتا ہے، شیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گلا دبانا ہے، پہلے ادھر ادھر میں نے چھیڑ چھاڑ زیادہ نہیں کرنی۔ میں نے جانور کا شکار، جانور کو تو میں کھاؤں گا اس وقت جب کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، اور مارنے کا طریقہ اس کو معلوم ہے۔ یہ بات بھی آپ دیکھیں نا، وہ سب سے پہلے اس کو تربیت ساری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیسے تم نے اس کے گلے پر کو دبانا ہے اور اس کی سانس روک کر رکھنا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی
تو اس میں کوئی یعنی ایسی تفصیل کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے لیے نہیں، میں گمراہی کا مضمون کہہ رہا ہوں، ہر چیز سیدھے راستے پر ہے، ہر چیز کو اس کی ہدایت مل چکی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے وہ دنیا نہیں ہے، ہر چیز کا مقصد دنیا اور انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ پیدائش، خسخر لکم ما فی السماوات والارض خلق لکم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام تخلیقات تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے، یعنی بنیادی طور پہ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ پہلے تو یہ، یعنی آپ یہ پوچھیں گے نا کہ ہمیں پھر کس لیے بنایا، وہ بات بعد میں ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا ہی ہمارا مقصد ہے؟ اس وقت تو ہم ایک جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، آپ برا مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جانور اپنی شہوات، جو ضروریات ہیں، بس اس کا محتاج ہے۔ جیسے کہ جانور ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہے، بکری ہے، بس کھانا پینا اور پھر جو بھی ہے بس وہ محدود ہے، اور بس اور کوئی، دیکھیں ہماری منزل نہیں ہے دنیا، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ بھئی ہمیں کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا جواب بھی واضح ہے۔ دیکھیں ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور خاص طور پہ دنیا میں زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کوئی اور ابھی تک سائنسدانوں نے تھک گئے، کوئی اور ایسا سیارہ وہ نہیں معلوم کر سکے جس میں کوئی بھی مخلوق ہو، یا اس پر زندگی ہو، یا زندگی ہو سکتی ہو، کوئی بھی ایسا۔ تو بہرحال دیکھیں اور کائنات سے ہمیں کیا غرض ہے، لیکن یہ ہے ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، آپ کے لیے بنائی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ساری جد و جہد، ساری محنت، یہاں پر میں رکوں گا۔ ہمیں یقین ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، دنیا کا دھوکہ ہے نا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کیا ہے آیت قرآن میں؟ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی زندگی چونکہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے مدعی زندگی بنا لی ہے۔ آج میں تو امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئی ہے، کیا امیر کیا غریب جو بھی ہے، بس دنیا کا ایک دھوکہ ہے۔ میں اکثر آپ کو ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری گلی کا جو خاکروب ہے، جو نالیاں صاف کرتا ہے وغیرہ، جو جھاڑو دیتا ہے، یہ وہ، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے، اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں سب دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم کی تاریخ دیکھ لیں آپ، سب دنیا اور دنیا۔ اور میں تو پوری امت آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے جو صدیوں تک یہاں پٹھانوں نے اور مغلوں نے حکومت کی ہے، دہلی پایا تختہ اور یہ اور وہ، یہ کس نے بنایا ہے؟ تاج محل کس کے لیے بنایا تھا؟ ایک بیوی کی یاد میں۔ وہ کوئی مسجد تھوڑی ہے، مسجد کا جو بھی ہے ایک مقبرہ ہے،
اور بہت سے ہیں، چھوڑ دیں ان کو. آپ دیکھیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ کا مدعا زندگی کیا ہے؟ کیا آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں، اور اس کا جواب خود اپنے آپ کو دینا ہے. مجھے نہ دے جواب، یہ سوال اللہ آپ سے پوچھے گا. ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ رسول کی دعوت کو تم نے قبول کیا یا بھلا دیا؟ میری ہدایت کو سے تم نے منہ موڑ لیا یا میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری؟ یہ سوال ہوگا. سب سے پہلے سوال ہدایت کا ہوگا. اور جو گزشتہ مضمون تھا ہمارا، وہ بھی یہی مضمون تھا. ابھی میں وہی مضمون ہے اور وہ جاری ہے. اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 سے 127 نمبر، یہ یعنی میں تو ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ اکیلے میں قرآن شریف اٹھائیں، ترجمے والا. عربی جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ترجمے والا دیکھ لیں. میں جو ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں، سوچیں. دیکھیں یہ جو چند آیات ہیں، 23، 24، 25، 26، 27، 5 آیات ہیں. تو اس سے اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اس میں یا تو آپ ہدایت کا اتباع کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ ہدایت کو بھول کر زندگی گزاریں گے. من اعرض عن ذکری فاعرض عمن تولی عن ذکرنا. یا تو ہدایت کو بھول کر زندگی گزاریں گے یا ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو سر، نہ میں آپ کی قبر میں سوؤں گا، نہ آپ میری قبر میں سوئیں گے. آپ کو خود اپنا جواب دینا ہے. آپ سے پوچھا جائے گا قبر میں کہ تمہارا رب کون تھا؟ من ربک، ما دینک، دین کیا تھا؟ من نبیک، نبی کون تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہم. یہ 3 سوالات ہیں. دیکھیں یہ تو عام طور پہ ہمیں یعنی سنایا بھی جاتا ہے اور ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ 3 سوالات، 4 سوالات ہوں گے، جتنے بھی ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، اس پر غور کیا ہے کہ قبر تو فوری وارد ہونے والی ہے؟ اور یہ تو صاف میرے رسول نے بیان کیا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں لوگ، اس مردے کو اٹھا کے فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے. ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آج بھی ہم اپنے رسول کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ کیا جاننا کہ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہجرت کی اور 23 سال نبوت کی زندگی تھی، بس یہ کیا جاننا ہے؟ رسول تو ہماری زندگی ہے، یعنی اس کا پیغام ہماری زندگی ہے، اس میں ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی، جواب دو اس کا، اللہ کا اور اس کے رسول کو جواب دو، یعنی بات مان لو، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو دیکھیں یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی عالمانہ فاضلانہ گفتگو نہیں کر رہا، ایک عام گفتگو ہے، آپ کی ایک خیرخواہی ہے. باقی تو دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن میری تو خیرخواہی ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ جاگ جائیں، ہدایت کو قبول کریں، ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی یاد سے اعراض نہ کریں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں بات بالکل واضح ہے. آپ کی ترجیح کیا ہے، اس بات کو دیکھیں. آپ آج کے مسلمان کی ترجیح دنیا ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا مدعی زندگی دنیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. دین کی، قرآن کی، تقویٰ کی، بندگی کی ہمیں کوئی چندہ ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی.
اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ہدایت متقین کے لیے، ہدی للمتقین. پھر جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے متقین کے لیے تیاری، اعدت للمتقین. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تقوی کی روش کتنا آپ اس کو جانتے ہیں اور کتنا آپ متقی تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں دل سے. میں بھی آپ لوگوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں. ہم تقوی کی روش نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس کے تقاضے پورے کرنا تقوی کے. یہ تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے تقوی کے بارے میں اپنے دور خلاف، اب ساری زندگی انہوں نے حضور سے کے پاس گزار دی، پھر بھی انہوں نے پوچھا اپنے اصحاب ساتھی جو تھے، مت تقوی کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے رائے دی. بہرحال تو ان کو تو تقوی کے معنی جاننے کا احساس رہتا تھا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے. ہمیں آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے تقوی کی حقیقت کے بارے میں سوچا ہو. متقی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس تقوی ہمارے معنی جو ہے محدود ہے. 5 بنا کی پابندی. ایک شخص جو ہے مٹھی پر داڑھی رکھ لے اور سر پہ رومال ڈال لے اور اذان ہوتے ہی، اذان سے پہلے مسجد آ جائے اور نماز کے بعد نوافل کا وقت ہے، نوافل پڑھ کے پھر گھر جائے، تسبیح، اور آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے مسجد اور وہاں ذکر اذکار اور تلاوت وغیرہ، اور بس سر جھکا کے مسجد جاتا ہے، آتا ہے، اور بس ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. یہی ہماری تشریح ہے. تقوی کو تو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گمراہی کیا ہے. دیکھیں، دنیا میں آ کے اگر آپ نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ کو بھلا دیا، تو آپ گمراہ ہیں. دیکھیں یہ آیت نمبر 123 اور طٰہٰ کی جو ہے نا، اس میں مضمون ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. یہ پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے. بھئی دنیا میں جاؤ، میں اہبطا منہا جمیعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں ہدایت دوں گا. زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، تم نے میری مرضی سے گزارنی ہے. تو میں تمہیں ہدایت دوں گا اور یہ میرا ذمہ ہے. ان علینا للہدیٰ، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. اور ہدایت کے مطابق اگر تم نے زندگی گزاری، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، اب نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگے. یہ دل بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے. یہ دل لو کیا ہے کہ آپ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، راستہ غلط، بھٹک جائیں نا. دیکھیں سادہ سا مطلب ہے. زندگی کا مقصد نہ جانا آپ نے تو زندگی کا صحیح راستے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. دیکھیں سادہ سی بات ہے. آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے کم از کم. ہاں جو ظاہری رسومات ہیں، پڑھنا پڑھانا، تلاوت، رٹا لگا لینا وغیرہ، حسن قرأت، بس یہیں تک ہمارا جو سارا سمجھ بس یہی ہے. قرآن یعنی میں بھی دیکھیں اسی معاشرے میں ہوں کہ ہمارے لیے بس قرآن کا ناظرہ پڑھ لینا کافی ہے. آپ کا یہ خیال ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کا یہی خیال ہے. جیسا تیسا کر کے آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، اتنا میں مانتا ہوں. اس کے بعد قرآن نہ بچہ اٹھا کے پڑھتا ہے
نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. کتاب ہدایت تو ہے ہی نہیں آج قرآن ہمارے لیے، نہ انفرادی سطح پہ نہ قومی سطح پر. مسلمان دین چھوڑ چکا ہے، مسلمان بھٹک گیا ہے، اس نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اس کی ترجیح دنیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، لیکن بہتر تو آخرت ہے اور دائمی بھی ہے. والآخرت خیر و ابقا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دنیا کو پسند کرنے والے بن گئے اور آخرت تذرون الآخرہ، آخرت کا خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں تھوڑا سا رک جائیں، ذرا جلدی نہ کریں. کیا آخرت پر ہمیں یقین ہے؟ نہیں ہے، 0% بھی نہیں ہے. آخرت دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. ہمارا یقین نہیں ہے، ورنہ تو آخرت اور جو معاملات ہیں، قیامت اور اس روز جزا اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ٹولی تو جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ. آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی. تو ہم تو اللہ کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا، دیکھیں میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. من اعرض عن، اللہ کی یاد کو ہم نے بلا دیا ہے. من اعرض عن ذکری. دیکھیں میں جلدی نہیں ہوں، اب یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں اس بات پر. اصل ہدایت ہے، باقی قصے کہانیاں ہیں. میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا. ہدایت اللہ کی یاد. آپ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کی ہدایت سے کیوں غافل ہیں؟ کیوں کہ ہم نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے. اب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے، ختم بات. بہت مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں یہ حالت دیکھتا ہوں نا، یہ جہالت، تاریکی اور بے حیائی سے میری مراد حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو آپ نظر انداز کر دیں، دیدہ دانستہ. بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ گھر کی میں مثال عام طور پہ آپ کو، شوہر ہے، بیوی ہے، تو ان کی تو اپنی انا ہے، بس لڑائی جھگڑا اور بس غصہ. کبھی شوہر کا غصہ یعنی ناک پہ رہتا ہے، جب چاہے جھاڑ دیا بیوی کو، اور بیوی جب چاہے ناراض ہو جائے، جیسے چاہے ناراض ہو جائے، بغیر ہدایت کے. من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. دیکھیں وہی ہدایت کا معاملہ ہے. اس آیت پر غور کریں. من اضل، کون ہے زیادہ گمراہ؟ ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ. قرآن کی آیت ہے ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے. اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور سب سے بڑے گمراہ ہیں. باقی تو آپ جو چاہے مرضی سمجھ لیں، آپ کی امیدوں کے مطابق آپ سے سلوک نہیں ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب.
من یعمل سوءا یجز بہ. اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق سلوک نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. جس نے برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی. تو یہ تو دیکھیں مقام، وہ تو انصاف کا دن ہے، یوم جزا کا دن ہے. تو مسلمانوں کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کے لیے شفاعت بھی ہے اور بخشش بھی ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جن کا سرے سے آخرت پر یقین نہیں ہے، رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کو معبود، حقیقی معبود ماننے کے لیے عملی طور پہ ہم تیار ہی نہیں ہیں. دیکھیں، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں چیزوں کے ہم منکر ہیں. کون بھلا؟ آج کا مسلمان. دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، کھا لے پی لے جی لے. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ دل ترا کا الترا نغواڑا، یہاں دے دو وہاں لے لینا، اور آخرت سے کون آیا ہے. یہ ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں. اور باقی تو دیکھیں، میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. پوری امت گمراہ ہے، پوری امت نے حقیقی دین چھوڑ دیا ہے. دین کا ایک نام ہے، جیسے کہ میرے آقا نے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، نام رہ جائے گا. ما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی، مساجد بڑی اعلیٰ ہوں گی، ٹائلیں، اے سی، ادھر ادھر قالین اور ساری سہولیات. ہدایت نہیں ہوگی. مسجدیں تو جس کا جی چاہتا ہے بڑی اچھی اچھی بن رہی ہیں. میں خود گیا ہوں، فیصل مسجد ہماری اسلام آباد میں سیر سپاٹا تفریح گاہ بن گئی ہے. ہمیں وہاں امام نہیں ملے گا، وہ 2 رکعت کا امام ہے. خانہ کعبہ میں ہمیں ہدایت نہیں ہے. مسجد نبوی کا امام ہمارے لیے ہادی نہیں ہے. وہ تو گورنمنٹ کا لکھا ہوا خطبہ پڑھتا ہے، پھر وہاں تو وہ گورنمنٹ کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا. لکھے ہوئے خطبے آتے ہیں، چھپے ہوئے خطبے ہیں. وہ ہمیں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جمعے کی نماز سے پہلے وہ مل جاتا ہے. وہ لکھا ہوا، آج کل تو پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے کہ آج یہ خطبہ ہے، پڑھو اور بس. تو مساجد آباد ہیں، ہدایت نہیں ہے. قوموں کی امامت کیا جانے یہ 2 رکعت کے امام تو امامت ایک پیشہ بن گیا ہے. اور بس، اور آسمان کی چھت کے تلے اس شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. عام طور پہ دیکھ لیں، دین نہیں بیان کیا جا رہا، حقیقت دین نہیں بیان کی جا رہی. بس یہ حضور کے اعمال ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں ہیں، اس پر پڑھ لو، چکر لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. بس نماز کے فرائض سکھا دیں گے، سنتیں سکھا دیں گے، یہ سکھا دیں گے. بس دین بتانے والا کوئی نہیں ہے. امت دین چھوڑ چکی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ چونکہ یعنی اسلام تو ایک جماعتی مذہب ہے. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام تو ایک جماعت کا مذہب ہے، اس کا ایک امیر ہوگا اور امیر کی اطاعت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، پہلے تو امامت کا مسئلہ تھا، وہ حل کیا تو پھر باقی معاملات چلے. ہمیں تو اس کی کوئی اہمیت معلوم ہی نہیں ہے. 57 اسلامی بظاہر الگ الگ حکومتیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ، یہ تو ایک ہاتھ ہونے چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ ساری باتیں ہیں، ایک ایک بات پہ سوچیں. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.